السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ اسلامک اسٹڈی کا پہلا پرچہ ہے، القرآن و علوم قرآن۔ تو قرآن اور علوم قرآن، اس کے جو ریلیونٹ چیزیں ہیں جس طرح کے تفسیر ہے، اور پھر نمبر 2 پہ آ جاتی ہے اصول تفسیر، تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو پہلا ہمارے پاس چیز ہے اصول تفسیر۔ سب سے پہلے ہم جو تفسیر ہے، پھر اصول تفسیر ہے۔ تو اصول تفسیر میں جو چیزیں آئیں گی وہ رسالہ فی اصول تفسیر ہے، جو کتاب کا نام ہے وہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے یہ رسالہ فی اصول تفسیر۔ اور نمبر 2 پہ ہے الفوز الکبیر، یہ ساری اصول تفسیر کے بکس ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے علوم القرآن، مولانا گوہر رحمان۔ تو یہ 3 کتابیں جو ہے نا اصول تفسیر کے بارے میں ہے، تو ان کی روشنی میں جو ہے نا ہم یہاں مطالعہ کریں گے۔ تو قرآن مجید کے الفوز الکبیر کے اندر جو اصول تفسیر کی کتاب ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر 5 گانا علوم پر، 5 قسم کے علوم پر بحث کی گئی ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ تو پہلا جو ہے نا وہ ہے علم الاحکام، نمبر 2 پہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، نمبر 3 پہ ہے علم المخاصمہ، نمبر 4 پہ ہے تذکیر بایام اللہ، اور نمبر 5 پہ ہے تذکیر بالموت و ما بعد الموت۔ مطلب جو علم الاحکام، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور علم المخاصمہ اور تذکیر بالموت و ما بعد الموت، 5 قسم کے علوم پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اوپر، جو کہ اصول تفسیر کی کتاب ہے، اس پہ بحث کی ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ غریب القرآن ہے، ناسخ و منسوخ کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں، اور جو چیپٹر ہیں، تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں ہیں۔ تو تاریخ تفسیر کیا ہے؟ بیسیکلی تاریخ تفسیر کی جو تاریخ ہے، مطلب قرآن مجید کی جو تفسیر کی گئی اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ اس کی تاریخ جو ہے نا جمع تدوین قرآن مجید عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تدوین قرآن مجید کی تدوین ہوئی ہے، وہ سب سے پہلے جو ہے نا قرآن مجید کو لکھا گیا وہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کو شروع کر دیا گیا۔ نمبر 2 پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے مشورہ دیا تھا۔ اور نمبر 3 پہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا، اور یہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی۔ اور اس طرح جو ہے نا جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ مطلب 30 پارے کے اندر جو ڈویژن کی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی، اور پھر قرآن مجید کے رکوع وغیرہ جو لگے وہ بھی اسی دور کے اندر لگے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہیں یہاں پہ۔ تفسیر کی 2 اقسام ہیں، تفسیر بالرائے، تفسیر بالماثور۔ بالرائے مطلب اپنے رائے سے جو ہے نا تفسیر کرنا، یہ اچھی تفسیر ہے بالرائے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اگر اس سے ٹکرائے کلیش آ جائے تو پھر تفسیر بالرائے باطل ہے۔ بالماثور مطلب کہ قرآن مجید، حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے روشنی میں تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالماثور ہوتی ہے۔ تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، کہاں سے ہم لے کر تفسیر کرتے ہیں؟ تو یہ یہاں کی چیزیں ہیں، قرآن مجید، حدیث، سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہوں گی یہاں پہ جس سے ہم تفسیر کرتے ہیں۔ تو اب اس کی شروع اور اس کی تاریخ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صحابہ کرام کے زمانے میں، پھر تابعین کے بعد زمانے میں، تو یہ ساری کی ساری تفسیر ہوتی رہیں۔ اب تفسیر اور مفسرین جو حضرات ہیں ان کی جو بکس ہیں، جس طرح پیپر کے اندر پوچھی جاتی ہیں مشہور بکس، اس کے بارے میں آج ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تفسیر القرآن العظیم، یہ علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر۔ نمبر 2 پہ ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، علامہ بیضاوی کی کتاب ہے۔ نمبر 3 پہ ہے احکام القرآن، ابو بکر جساس کی کتاب ہے۔ نمبر 4 پہ ہے مجموع البیان، تبرسی کی کتاب ہے۔ روح المعانی، محمود علوسی کی کتاب ہے۔ تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب ہے۔ اور
تفسیر الثنائی مولانا ثناء اللہ مرتصری کی کتاب ہے، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی ہے، اور معارف القرآن جو ہے نا وہ مولانا ادریس قاندلوی کی ہے، تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی کی ہے، فتح المنان تفسیر القرآن مولانا عبدالحق حقانی کی ہے، تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب، یہ بہت اہم تفسیر ہے، یہ کئی دفعہ سوال ریپیٹڈ سوال ہے یہ والا، تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفہیم القرآن مولانا ابوالعلا مودودی کی ہے، ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ کی ہے، اس کی 5 جلدیں ہیں، ضیاء القرآن کی 5 جلدیں ہیں، یہ پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب ہے، تفسیر المنیر ڈاکٹر بہبا زہیلی کی کتاب ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ کتابیں ہیں، تو اسی کی روشنی کے اندر ہی جو ہے نا یہ چیزیں ہیں، اور تفسیر کی جو بکس جتنی بھی بک تفسیر کے بارے میں کتابیں پوچھی جائیں گی وہ انہی میں سے ہوں گی۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم یہاں پہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب جو اور کتابیں ہیں یہاں پہ تفسیر القرآن العظیم، جس طرح ہم نے پڑھا کہ علامہ ابن کثیر کی ہے، اور الجامع الاحکام القرآن قرطبی کی کتاب ہے، اور تفسیر المنان یہ تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے، تفسیر فتح المنان تفسیر حقانی کے نام سے عبدالحق حقانی، اور اس طرح جو ہے نا وہ تفسیر ماجدی یہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تفسیر جو ہے نا وہ تدبر قرآن امین احسن اصلاحی کی ہے، تبیان القرآن غلام رسول سعیدی کی ہے، اور اس طرح جو ہے نا یہ کچھ تفسیر ہیں مشہور جو کہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں۔ تفسیر تاریخ تفسیر اور مفسرین غلام محمد حریری کی ہے۔ آگے ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، ان کے مصنف ہیں عبدالعظیم الزرقانی۔ خلق قرآن کا عقیدہ کس فرقہ کے ہاں پایا جاتا ہے؟ معتزلہ کے ہاں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ خلق قرآن جو ہے نا وہ قرآن مجید ایک مخلوق ہے، اور جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق۔ وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو، اس سے ہم کہتے ہیں تبذیر۔ اور آندھی کا عذاب جس قوم پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، آندھی قوم عاد پہ آیا۔ بوجہ نسب نکاح میں حرام قرار پانے والی عورتیں کی تعداد 7 ہے۔ یہ پچھلے دفعہ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ نسب کی وجہ سے کتنے رشتے حرام ہوتے ہیں، تو 7 قسم کے رشتے جو ہے نا وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور امام سیوطی نے اپنی کتاب جو ہے نا الاتقان فی علوم القرآن میں 19 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ ہاں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نا 5 آیات منسوخ ہیں، اور علامہ سیوطی کے نزدیک الاتقان فی علوم القرآن کی جو کتاب ہے ان کی، اس کے اندر 5 آیات کو انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے۔ تو حد قذف جو ہے نا وہ 80 کوڑیں ہوتی ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے نا وہ اونٹنی کا جو معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا، اور تفسیر والمفسرون محمد حسین ذہبی کی کتاب ہے، اور ترجمان القرآن یہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ترجمان القرآن تفسیر کی کتاب ہے۔ فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے۔ مواہب القرآن سید امیر علی ملیح آبادی کی کتاب ہے۔ بیت العتیق جو ہے نا بیت اللہ کا نام ہے، اور مکی صورتیں جو ہے نا وہ 86 ہیں، جبکہ مدنی صورتیں جو ہے نا وہ 28 ہیں۔ یہاں پہ بہت اہم سوال ہے، مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں جو ہے نا وہ 28 ہیں۔ اور اب قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے نا، یہ ترتیب توقیفی ہے، اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو جو اکٹھا کیا، آپ کے دور میں جو اکٹھا ہوا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی کے مطابق اس کو اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے ترتیب توقیفی کا۔ غار حرا جو ہے نا وہ مکہ کے جبل نور کے اندر واقع ہے۔ غار حرا مکہ سے جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا وہ مشرق کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ جبل نور میں واقع ہے۔ تفسیر کبیر جو ہے نا اس کے مصنف ہیں علامہ ابن رازی، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سب سے جو بڑی آیت ہے وہ قرآن مجید کی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے،
اور اسے آیت مداینت کہا جاتا ہے اس آیت کو. تو یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی. اس قرآن مجید میں محمد کا جو لفظ آیا ہے 4 مرتبہ آیا ہے مختلف صورتوں کے اندر. 4 مرتبہ جو ہے نا یہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اور انبیاء کرام کے نام پر جو صورتیں ہیں وہ 6 صورتیں ہیں. بہت اہم سوال ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر جو صورتیں ہیں وہ 6 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. پہلا با محاورہ اردو کو ترجمہ شیخ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. شیخ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا با محاورہ ترجمہ اور پہلا لفظی ترجمہ جو ہے نا شیخ جو ہے نا عبد الرفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اور پہلا فارسی کا ترجمہ جو ہے نا وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے کیا. اور پہلا جو ہے نا بر صغیر میں سب سے جو پہلا ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان کے اندر ہوا. سب سے پہلا ترجمہ بر صغیر کے اندر وہ سندھی زبان کے اندر ہوا. اور اس طرح جو ہے نا وہ ترجمے کے بارے میں ہے. سب سے پہلا کسی دوسری زبان میں جو ترجمہ ہوا وہ لاطینی زبان کے اندر ہوا. تو اس طرح جو ہے نا یہ ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا وہ لاطینی زبان میں ہوا. قرآن مجید میں کل کتنے غزوات ہیں؟ 22 غزوات کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. اور سورۃ البقرہ کو سنام القرآن فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے. اب الدر المنصور فی تفسیر بالماثور یہ کتاب لکھی ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. الدر المنصور فی تفسیر الماثور. اور سورۃ قرآن جو ہے نا سورۃ الاخلاص کا لقب ہے سورۃ قرآن. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد جو ہے نا جس نے پہلے بتایا 5 ہے. اور مفاتیح الغیب اور تفسیر بیضاوی یہ تفسیر بالرائے کی قسمیں ہیں. رائے تفسیر بالرائے کی ان کے اندر جو ہے نا وہ ایگزامپلس ہیں. اور الفوز الکبیر جو ہے نا اصول تفسیر کی کتاب ہے. کوہ فران کا جو ہے نا کوہ فران کا دوسرا نام جبل نور ہے. مطلب غار حرا بھی جبل نور میں ہے اور غار حرا کا ہی دوسرا نام جو ہے نا وہ کوہ فران جو ہے نا وہ چوٹی ہے جبل نور کے اندر. عروس القرآن اور زینت القرآن سورۃ الرحمن کے لقب ہیں. اور پھر جو ہے نا حریص کی مثال قرآن مجید میں ایک کتے جو ہے نا جانور سے دی گئی ہے. اور تفسیر قرآن کا اولین جو مصدر ہے نا اولین جو جگہ ہے وہ تفسیر قرآن مجید ہی ہے. پہلے جو ہے نا پہلی جو تفسیر کی جائے گی وہ قرآن مجید سے ہی کی جائے گی. قرآن مجید تفسیر قرآن مجید سے. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک حالت نیند میں رکھا گیا. مقدمہ فی اصول تفسیر یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. التبیان فی علوم القرآن محمد علی صابونی کی کتاب ہے. اور فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن یہ بر صغیر کا پہلا فارسی میں ترجمہ ہے قرآن مجید کا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو کیا. اور جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ دا میسج آف دا ہولی قرآن یہ علامہ اسد نے اس کو لکھا ہے. تفسیر حقائق القرآن حکیم نور الدین نے اس کو لکھا ہے. اور اس طرح جو ہے نا وہ تفسیر مطالب الفرقان یہ غلام احمد پرویز کی ہے. احمد جو نام ہے نا احمد یہ سورۃ الصف کے اندر جو ہے نا وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. تفسیر البحر المحیط کے جو مؤلف ہیں وہ ابو حیان اندلسی ہیں. اب طالوت جو ہے نا رشتے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ تو ان کا جو رشتہ ہے وہ سسر کا رشتہ تھا. تابوت سکینہ جو ہے نا یہ سورۃ البقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے. مشعر حرام کو مزدلفہ کو کہتے ہیں مشعر حرام. امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. سب سے پہلی تفسیر بالماثور جو ہے نا تفسیر ابن جریر ہے. اور قرآن مجید میں جو ہے نا ایک صحابی کا نام ہے وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. زید بن حارثہ بہت سے لوگ کہتے ہیں زید بن ثابت لیکن غلط ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. اور تفسیرات احمدیہ ملا جیون حنفی کی ہے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلی کون سی تفسیر لکھی گئی؟ تو اس کے اندر ہے
مقیاس فی تفسیر ابن عباس، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے تفسیر یہ لکھی گئی۔ ترجمان القرآن اور رئیس المصنفین یہ لقب ہے حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ مصارف زکوٰۃ جو ہے نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں، بہت اہم سوال ہے۔ مصارف زکوٰۃ جو کہ 8 ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، 60 کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جمع تدوین کس خلیفہ کے دور میں اس کو پہلی مرتبہ کام اس پہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پہ پہلی مرتبہ کام ہوا۔ تو تفسیر خازن شیخ علاء الدین کی ہے، اور پھر جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے دور میں، دور حکومت نے کس نے جو ہے نا قرآن مجید کی تدوین کا کام کیا، تو مطلب کسی کے نگرانی میں ہوا؟ تو حضرت زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے نا انہوں نے اس کو قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ تفسیر حقانی، اس کا جو ہے نا اس کا اصل جو نام ہے فتح المنان تفسیر حقانی، اس کا جو نام ہے، اور پھر یہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ جی، اگر ہمارے پاس سوال ہے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورت کون سی ہے، تو وہ سورۃ المائدہ ہے۔ مطلب اس کا ایک پارٹ، جس طرح کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو آیت ہے، یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے، اور یہ آیت سورۃ المائدہ کا حصہ ہے۔ وگرنہ آخری جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے، تو یہ بات واضح رہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ اور آگے ہے فنون الافنان فی علوم القرآن، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، فنون القرآن فی علوم القرآن کے۔ اب قرآن مجید کے جو منازل ہیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی آئندہ صفحات کے اندر، کہ وہ کہاں سے کہاں تک جو اس کے منازل ہیں، بہت اہم سوال ہے یہ بھی۔ مطالب الفرقان غلام محمد پرویز کی ہے، اپنے مطلب کے مطابق اس نے اپنے رائے سے اپنے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ تو مطالب الفرقان، یوم ذلہ جو ہے نا، یہ قوم شعیب پر ایک قسم کا عذاب تھا، بادلوں کا عذاب یہ آیا تھا۔ یوم ذلہ کا مطلب ہے بادلوں کا دن، مطلب اس طرح کا جو عذاب قوم شعیب پر آیا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا سورۃ البقرہ کے اندر ہی ذکر ہے۔ الدروس الدینیہ، یہ تفسیر المراغی کا دوسرا نام ہے، الدروس الدینیہ۔ اور اب صورتیں جو ہیں نا، کچھ صورتیں معین ہیں، کچھ یہ ہیں مثانی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ وہ انسان قرآن مجید کا موضوع ہے، کہ کس کے لیے موضوع کہتے ہیں، کس کے لیے یہ چیز وضع کی گئی ہے۔ تو انسانی رہنمائی کے لیے، انسانی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، تو اس کا موضوع انسان ہوا۔ تو اب تذکیر بآلاء اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا اہم موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ مفاتیح الغیب للرازی، مفاتیح الغیب کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تفسیر ہے یہ والی۔ اب معتزلہ کے عقائد کا رد اس میں کیا گیا ہے، معتزلہ کے جتنے عقائد ہیں ان کا رد اس میں ہے۔ واقعہ افق جو ہے نا، یہ 6 ہجری کو پیش آیا۔ سورۃ النمل میں کون سی الگ اور نمایاں چیز کا ذکر ہے؟ بسم اللہ کا 2 مرتبہ سورۃ النمل میں آنا، یہ اس کو نمایاں کرتا ہے۔ مفردات فی غریب القرآن، علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفردات فی غریب القرآن۔ ام الکتاب باب القرآن، یہ سورۃ الفاتحہ کے القاب ہیں۔ شافیہ بھی اس کا نام ہے۔ تو ان شانیہ کا هو الابتر، یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، یہ جو آیت ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے مراد ہونے والا ہے، تو یہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں ہے۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی شرجیل بن حسنہ کندی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی ہیں۔ مدینہ کے پہلے مشہور کاتب، مکہ میں پہلے، مدینہ کے پہلے مشہور کاتب جو ہے نا حضرت ابی بن کعب ہیں۔ اور قرآن مجید کو کے جو لکھنے والے کاتب ہیں سارے کے سارے، وہ تقریباً 40 کاتب ہیں، 40 کتاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا۔ قرآن پاک میں کس حکیم کا ذکر ہے؟ لقمان حکیم کا۔ کس پتھر کا ذکر ہے؟ یاقوت کا۔ اب ہجرت مدینہ کے وقت، اب بہت ساری چیزیں ہیں
ایک ہے طائف سے واپسی کے وقت، ایک ہے ہجرت مدینہ کے وقت، ایک ہے اور پھر اس طرح جو ہے نا قرآن مجید کون کون سی صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی آیات تلاوت کر رہے تھے. تو ہجرت مدینہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے وہ سورۃ یاسین تھی ہجرت مدینہ کے وقت. اور پھر جو ہے نا آداب معاشرت کا ذکر سورۃ الحجرات کے اندر ہے. جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 6666 آیات ہیں، اور بعض جگہ پہ 6236 آیات بھی ہیں. اور جو رکوع ہیں وہ 558 رکوع ہیں، 558 رکوع ہیں. لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا؟ یہ 2600 مرتبہ تقریباً ہے. اب قرآن مجید میں 10 قسم کی آیات ہیں، مطلب جس میں اوامر ہے، نہیں ہے، جس میں پرانے امتوں کا ذکر ہے، جس کے اندر واقعات ہیں، جس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو اس طرح 10 قسم کی آیات 10 مضمون میں پوری قرآن مجید کی 6600 جو ہے نا جو صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرے حافظ قرآن مجید کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. اور عورتوں میں سب سے پہلے حفاظ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ چوتھی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ جو ہے نا سب سے پہلی حافظہ قرآن عورتوں کے اندر یہ ہیں. مردوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اور ایک سوال آتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو تلاوت اونچی آواز میں کس نے کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو سب سے پہلے اونچی آواز میں تلاوت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے وقت کتنے حفاظ تھے؟ 22 حفاظ اس وقت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے. پہلا سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ سورۃ الاعراف کی آخری آیتوں میں ہے، اور یہ 9ویں پارے کا حصہ ہے. یا ایھا النبی یہ 11 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. جبیر بن مطعم کون سی تلاوت؟ سورۃ طور کی آیت، سورۃ طور کو تلاوت کی اس کی آیات کو سنتے ہوئے وہ مسلمان ہوئے تھے. اب فرعون کو جو ہے نا لوگوں کی عبرت کے لیے قرآن مجید نے اس کو باقی رکھا ہے. برصغیر میں پہلا لفظی ترجمہ، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا، لفظی پہلا ترجمہ جو ہے نا وہ شیخ شاہ رفیع الدین نے کیا. سب سے پہلا کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ یہ 1884 کو جو ہے نا سندھ میں جو ہے نا یہ سندھی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہوا. 1884 عیسوی میں سندھی زبان میں برصغیر کی سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا. آخری پارہ میں 37 صورتیں ہیں. بہت اہم سوال ہے، آخری پارہ میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو 37 صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی؟ سورۃ الاعراف ہے. اب 4 مسجدوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے: مسجد حرام، مسجد قباء، مسجد ضرار اور مسجد اقصیٰ. مطلب 4 مسجد حرام، قباء، ضرار اور اقصیٰ، 4 مسجدوں کا باقاعدہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. القرآن الحکیم سورۃ الواقعہ کے اندر اس کا یہ لفظ ہے. کتنے؟ 26 انبیاء کا ذکر ہے. بعض جگہ میں 25 لکھا ہوتا ہے، لیکن اتھینٹک یہ ہے کہ قرآن مجید میں 26 انبیاء کا ذکر ہے. اگر 26 کا لفظ نہ ہو تو 25 آ جائے گا. پھر زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کے مطابق امت کے سب سے پہلے بڑے قاری کون ہیں؟ ابی بن کعب. یہ کاتب وحی بھی ہیں اور سب سے بڑے قاری بھی ہیں، اچھی طلب آواز تھی ان کی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تدوین کا آغاز کب ہوا؟ 25 ہجری کو تدوین کا آغاز ہوتا ہے. اب شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں کتنے قسم کے لوگوں سے مخاصمہ ہے؟ 4 قسم کے لوگوں سے مخاصمہ ہے. اور ان کے نزدیک 5 قسم کے آیات ہیں جو کہ آیت منسوخہ جن کو کہا جاتا ہے. تو 4 قسم کے لوگوں سے مخاصمہ ہے، جھگڑا ہے. مطلب قرآن مجید نے ان کا رد کیا ہے. اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور نشانیوں کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ. ان کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور اس کے آیات کا ذکر. قرآنی الفاظ جو نسبتاً اجنبی اور غیر مانوس ہوں وہ ان کو کہتے ہیں غریب القرآن یا غرائب القرآن. یہ تفسیر کا نام بھی ہے. غریب القرآن یا غرائب القرآن قرآن مجید کے وہ الفاظ، ان کے میننگ کرنا، وہ الفاظ جو غیر مانوس ہوں، جو ہمارے ہاں نہ ان کو مشہور نہ ہوں، ہمیں پتہ نہ ہو ان کو غریب القرآن کہا جاتا ہے.
تفسیر یہ تفسیر یہ ایک مصدر ہے. تفسیر بالرائے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں. آگے تفسیر پہلے ہے تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 2 قسمیں ہیں. تفسیر بالرائے، تفسیر بالماسور. نمبر 2 پہ ہے تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں. آگے تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم. محمود مطلب جو اچھی تفسیر ہے قرآن مجید سے جس کا کلیش نہ ہو، اور مذموم وہ ہے جس کا قرآن مجید سے، احادیث سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے، ان کے آثار سے جس کا کلیش ہو جائے، جس کا ٹکراؤ ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں تفسیر بالرائے مذموم. حضرت مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں کس کے ترجمہ کو اختیار کیا؟ حضرت مولانا محمود الحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو، جو کہ علامہ عثمان احمد نے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تشریح کی ہے. یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کس غزوہ میں مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا؟ غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں سے معاہدہ توڑا اور کفار کا ساتھ دیا. غزوہ احزاب جو ہے نا 5 ہجری کا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی درخواست پر کس صحابی کو حکم ٹھہرایا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم ٹھہرایا تھا. حضرت سعد بن معاذ کو حکم ٹھہرایا، اور یہ یہودیوں کی درخواست کے اوپر یہ کام ہوا اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا تھا. عربی زبان میں بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں. بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں. مکی دور کا آغاز کس دن سے ہوا؟ سوموار کے دن سے ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھے جانے والے 2 قرآن اب بھی محفوظ ہیں، استنبول میں اور تاشقند میں. مطلب اس دور کے 2 نسخے اب بھی محفوظ ہیں. پہلا جو ہے نا استنبول کے اندر ہے، جو کہ ترکی کا شہر ہے. دوسرا تاشقند جو کہ سینٹرل ایشیا میں ہے، تاشقند، وہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں محفوظ ہیں. قلم کے اندر آیا ہے. قرآن مجید میں کل کتنی علامات برائے رموز و اوقاف استعمال ہوئی؟ 14 جو علامات برائے رموز و علامات، جس طرح طا ہے، صاد ہے، قاف ہے، نون ہے، تو اس طرح کی جو ہیں 14 علامات جو ہے نا رموز و اوقاف کے لیے استعمال ہوئی ہیں. بڑی صورتیں جو ہے نا وہ سبت طوال اس کو کہتے ہیں. اب جو ہے نا سورۃ یاسین تا سورۃ فاطر، اس کو المعین کہتے ہیں. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کس سال شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا؟ بہت اہم سوال ہے. 1979 کے اندر، 69 کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ فیصل ایوارڈ، اور اسی سال جو ہے نا نوبل پرائز ملا تھا. پاکستان کے جو پہلے نوبل پرائز فاؤنڈر ہیں ان کو ملا تھا 79 کے اندر، 1979 میں. ابن العربی کے ہاں قرآن مجید منسوخ آیات کی تعداد 21 ہے. ابن العربی کہتے ہیں کہ منسوخ آیات قرآن مجید کے جو ہیں وہ 21 آیات ہیں، 21 ان کی تعداد ہے. الفوز الکبیر 5 ابواب پر مشتمل ہے. اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے اور 5 ہی اس کے ابواب ہیں. سورۃ المائدہ میں بنی اسرائیل کے کتنے سردار مقرر کیے جانے کا وعدہ ہے؟ 12 سردار. اور برصغیر میں کس تفسیر کو ام التفسیر کہا جاتا ہے؟ تفسیر ابن جریر کو. تفسیر ابن جریر جو ہے نا یہ ام التفسیر، مطلب جڑ جو ہے نا یہ تفسیروں کی جڑ ہے یاد کرنے کے لیے. تفسیر ابن جریر جو ہے نا یہ ام التفسیر کہا جاتا ہے اس کو. برصغیر میں ملا فیضی کی لکھی ہوئی بے نقطہ تفسیر کا نام کیا ہے؟ سواطع الالہام. سواطع الالہام یہ بے نقطہ تفسیر ہے، نہ ہی اس کے نام کے تو نقطہ ہے اور نہ ہی جو ہے نا یہ ملا فیضی نے لکھی ہے والی. اور آگے ہے ہمارے پاس المحر اور بلغۃ الحیران فی ربط آیت القرآن مولانا محمد حسین علی. صفوۃ التفسیر مولانا علی محمد علی صابونی، بہت اہم تفسیر کا نام ہے. صفوۃ التفسیر جو ہے نا محمد علی صابونی نے لکھی ہے. 1967 کے اندر جو ہے نا 67 کے اندر 67 کے اندر قرآن مجید کو نازل ہوئے پورے 1400 سال گزر چکے تھے، مطلب آج سے جو ہے نا کچھ سال پہلے. اور قرآن مجید میں 7 قسم کے 7 فرشتوں کا ذکر ہے، جس طرح کہ جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اور پھر پہلے پارے کے 2 فرشتوں کا ذکر ہے. تو اس طرح جو ہے نا 7 فرشتوں کا ٹوٹل ذکر ہے. الحمد سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں: فاتحہ، انعام، کہف، سبا، فاطر. سورۃ العادیات جو ہے نا یہ کس کی طرف اس میں اشارہ ہے؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اس میں اشارہ ہے.
سورۃ الوداع جو ہے نا سورۃ النصر کو کہا جاتا ہے، یہ آخری مکمل صورت ہے، اور اس کی پریڈکشن میں کہا گیا تھا کہ اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جان لیا تھا جب یہ نازل ہوئی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی ایک پریڈکشن ہے، اس میں جو ہے نا بتایا گیا ہے۔ اور بر صغیر میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے کس نے اور کس زبان میں قرآن مجید کی ترجمہ کیا، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، مولانا عثمان خیر آبادی نے فارسی کے اندر سب سے پہلے بر صغیر میں تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر کے بارے میں جو ہے نا مولانا خیر آبادی کا نام جو ہے نا وہ مشہور ہے۔ اور قرآن پاک کے کس بارے میں تمام صورتیں اور رکوع دو رکوع مشتمل ہیں، مطلب جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ہر صورت میں 2 رکوع ہیں، وہ 29واں پارہ ایسا ہے جس میں ہر صورت کے 2 رکوع ہیں۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے نا اس کا جو ذکر ہے دوبارہ نکلنے کا سورۃ الانبیاء کے اندر ہے۔ آیت زہار جو ہے نا یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آیت زہار مطلب کہ عورت اپنے عورت کو جو ہے نا وہ کسی محرم رشتہ دار سے تشبیہ دے دینا۔ ربی زدنی علما، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کتنی دفعہ قرآن مجید کے اندر آیا، تو اس کا جواب جو ہے نا 32 مرتبہ جو اکٹھا ذکر آیا، وغیرہ 100 سے زائد مرتبہ جو ہے نا قرآن زکوٰۃ کا ذکر ویسے اکیلا ہے لیکن دونوں کا اکٹھا ذکر جو ہے نا وہ 32 مرتبہ ہے۔ نصف القرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے، نصف القرآن۔ سورۃ المصابیح حامیم سجدہ، سورۃ الانسان، سورۃ الطہر اس کا نام ہے۔ ابو لہب کو کنیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے سب سے زیادہ جو روایات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے۔ 5 وقت نماز کا حکم سورۃ البنی اسرائیل کے اندر ہے، اور وضو غسل تیمم کے احکام مائدہ کے اندر ہیں۔ اذان کا حکم سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ اصحاب کہف جو ہے نا 309 سال سوئے رہے تھے، اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے تھے۔ سورۃ العلق جو پہلی آیت ہے نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں، 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی۔ اول المرسلین حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول اس دنیا میں تھے۔ ناشر القرآن، جامع القرآن، یہ القاب ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ بہت سے مصر میں لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں ایک کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جامع القرآن اور ناشر القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے القاب ہیں۔ اور ثانی اثنین یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا ہے۔ اور 8 بتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، 8 بتوں کا قرآن مجید میں جو ہے نا ذکر ہے۔ کوہ طور جو ہے نا مصر کے اندر واقع ہے۔ بہت اہم سوال ہے کہ کوہ طور کہاں واقع ہے؟ کوہ طور مصر میں واقع ہے۔ بہت سارے لوگ ترکی کا آپشن بھی ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورۃ فتح کی۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہلے ہمارے پاس آیا ہجرت کے موقع پر، تو ہجرت کے موقع پر جو ہے نا سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر سورۃ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اسی کے اندر جو ہے نا فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلاوت کر رہے تھے۔ طائف سے واپسی پر سورۃ الجن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب تینوں جگہ تینوں چیزیں ہمارے پاس اکٹھی آ گئی ہیں۔ طائف سے واپسی پر سورۃ الجن کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بڑا مشکل وقت تھا، ہجرت کا بڑا مشکل وقت تھا، اس وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اور فتح مکہ ایک بشارت کی جگہ تھی، تو اس وقت سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور البقرہ اور آل عمران کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ام الخبائث شراب کو کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے بلند آواز میں کس صحابی نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ مشہور و معروف قرآ اور قراتیں کتنی ہیں؟ وہ 7 ہیں، 7 قرآ ہیں، اور 7 ہی ان کی قراتیں ہیں۔ آگے ہم ان کے نام ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو اصحاب کہف بیسیکلی کہیں جگہ پہ شام کا نام لکھا ہوتا ہے، کہیں جگہ پہ اردن کا نام، کہیں جگہ پہ ترکی کا نام۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ اردن میں یہ جگہ ہے۔ اصحاب کہف جو غار ہے اب بھی وہ اردن میں ہے، اور اگر اردن کا لفظ نہ ہو تو پھر شام میں ہے۔ قرآن مجید میں یتیموں کا متعلق 2 ہجری میں جو ہے نا ان کے بارے میں احکامات نازل ہوئے۔ اب جس طرح پہلے ڈسکس کیا 28 صورتیں مدنی ہیں اور 86 صورتیں جو ہے نا مکی صورتیں ہیں۔ تمام صورتیں جو ہے نا وہ مکی ہیں، وہ 29واں پارہ ہے، ساری صورتیں جس کے اندر مکی ہیں۔ سورۃ توبہ کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے نا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کے مضامین کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ سورۃ الہود کے مضامین کے بارے میں کہا تھا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورۃ الہود ہے وہ۔ احسن القصص سورۃ قصہ یوسف کو کہا جاتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر سورۃ الحجر کے اندر ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفروں کا ذکر ہے؟ 3 جنگی سفروں کا ذکر ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس طرح جو ہے نا 3 اس کے جو ہے نا وہ جنگی سفروں کا ذکر ہے، اور اس نے جو ہے نا بہت لمبے لمبے سفر دے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کون سی سورۃ مریم کی تلاوت کی تھی؟ کیونکہ وہ کرسچن تھا اس وقت، اور سورۃ مریم جو ہے نا وہ یہ انہی کو مذہب کو شو کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کے تھے، اور ان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا قرآن مجید کا کیا موقف ہے۔ تو اس نے اس کی تصدیق کی تھی کہ واقعی بالکل قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آگے ہمارے پاس ہے سورہ نور کس مشہور غزوے کے بعد نازل ہوئی؟ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ چونٹیوں کے نام پر جو ہے نا سورۃ النمل کے اندر اس کا جو ہے نا چونٹی کے نام پر یہ صورت ہے۔ سورۃ الطلاق کا دوسرا نام جو ہے نا سورۃ النساء ہے۔ حجاج بن یوسف نے 43 ہجری کے اندر، بہت اہم سوال ہے، اعراب جو لگے قرآن مجید کے اوپر، 43 ہجری میں حجاج بن یوسف کے حکم پر ابو الاسود الدولی نے یہ اعراب لگائے۔ 43 ہجری کے اندر حجاج بن یوسف کے حکم پر ابو الاسود دولی جو ہے نا ایک بڑا نحو کا امام تھا، اس نے اس پر اعراب لگائے۔ تو آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ چوتھائی قرآن، ایک ہے نصف قرآن وہ سورۃ الزلزال ہے، ثلث قرآن سورۃ الاخلاص ہے، اور چوتھائی قرآن سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ القتال جو ہے نا سورۃ محمد کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ مسجد بنو صدیق کے اندر۔ عورت جج بن سکتی ہے، اس کا جو ہے نا وہ سورۃ النساء کے اندر اس کے بارے میں ہے کہ عورت جج بن سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے کس نبی پر صحائف نازل ہوئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام پر سب سے پہلے جو ہے نا وہ صحائف نازل ہوئے اکارڈنگ ٹو دیٹ بک۔ من سلوہ جو ہے نا اس کا ذکر سورۃ الاعراف کے اندر ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ آبجیکٹیو کچھ سوال ہیں جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں یہاں پہ آج کے ٹاپک میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سمجھ آ گئے ہیں، اور اس کو جا کر ریوائز بھی کریں گے اچھی طرح، اور قرآن مجید میں سے جو آئے گا تو اس سے باہر جو ہے نا بہت کم ہوگا جو اس میں سے باہر جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا اب قرآن مجید کی کل صورتیں 114 صورتیں ہیں، رکوع جو ہے نا وہ 558 ہیں، اور 6666 آیتیں ہیں۔ 86 آیات جو ہے نا وہ مکی ہیں، اور 28 آیات مدنی ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور 14 سجدے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں جو ہے نا موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نا پارا، سے پارا بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جز، مطلب قرآن مجید کے 30 جز ہیں، اور یہ سپاروں میں جو ہے نا سپاروں کے اندر یہ پاروں میں جو تقسیم کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی یہ والی۔ حروف مقطعات جو ہے نا 29 صورتوں کے شروع میں ہیں یہ والے۔ تو اب جو ہے نا اور ان کی یہ 29 ہیں، لیکن تکرار کے بعد جو ہے نا اگر ہم ان کو نکالیں جو تکرار مطلب کہ جو ریپیٹڈ ہیں، ریپیٹڈ اگر نکال دیں ہم تو 14 بنتے ہیں۔ کل حروف مقطعات جو ہے نا جو جس طرح کے لام ہے، میم ہے، دوہن، یہ تقریباً جو ہے نا 14 بنتے ہیں والے۔ اس کی جو ہے نا 5 اقسام بنتی ہیں حروف مقطعات کی، جیسے صاد، قاف، نون، جو ایک حرف جن کے اندر ایک حرف ہے، نمبر 2 جن کے 2 حروف ہیں جس طرح طٰہٰ ہے، طاسین ہے، یاسین ہے، حامیم ہے، نمبر 3 جس کے 3 حروف ہیں جس طرح الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، طاسین میم ہے، نمبر 4 ہیں جن کے 4 حروف ہیں، الف لام میم صاد ہے، الف لام میم را ہے، نمبر 5 یہ ہے کہ جن کے 5 حروف ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف۔ تو یہ یک حرفی، 2 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی، تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا حروف مقطعات کی یہ اقسام ہیں۔ 7 قراتیں ہیں، اور 7 ہی ان کے امام ہیں، اور پہلا جو ہے نا وہ نافع رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، دوسرا عاصم کا نام آتا ہے، تیسرا حمزہ، چوتھا عبداللہ بن عامر، پانچواں عبداللہ بن کثیر، چھٹا جو ہے نا ابو عمر بن العلا، ساتواں جو ہے نا علی الکسائی۔
بڑے مشہور ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا 179 ہجری تک جو ہے نا یہ ان کے نام ہیں. قراء کرام جو ہے نا وہ جو قراتیں ہیں وہ 7 ہیں. اور کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت اہم سوال ہے. قرآن مجید کے ابتدائی تراجم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا نا وہ 270 ہجری یا 884 عیسوی کو سندھ میں اللور کے راجہ نے کے لیے مقامی زبان یعنی سندھی کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا. سب سے پہلا ترجمہ جو ہے نا بر صغیر میں یہ ہوا. لاطینی ترجمہ جو ہے نا یہ مطلب پہلا ترجمہ بھی ہے اور یہ بر صغیر کا پہلا ترجمہ ہے. اب دوسرا جو ترجمہ ہوا وہ لاطینی زبان میں پہلا ترجمہ پطرس طرابلس نے کیا. یہ 568 ہجری یا 1143 مطلب پہلا جو ترجمہ دنیا کا ہوا وہ سندھی زبان میں ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ لاطینی زبان کے اندر ہوا ہے. اس کو کیا گیا جس کو مغربی زبان کا پہلا ترجمہ کہا جاتا ہے. یہ 1143 عیسوی کو یہ ترجمہ ہوا. تو ہے نا متی کی ایجاد کے سب سے پہلے ترجمہ جو ہے نا وہ 1543 کو کہ ہوا. اور بر صغیر میں فارسی کے اندر پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے کیا. اور آگے ہے بابا اردو عبدالحق کے اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ جو ہے نا یہ کن کے مولانا شاہ رفیع الدین نے کیا. اور بقول بابا اردو مولوی عبدالحق کے پہلا ترجمہ شیخ رفیع الدین نے با محاورہ نہیں بلکہ لفظی ترجمہ کیا. 1833 کے اندر یہ ہوا ہے. بہت اہم سوال ہے. 1833 کے اندر یہ ترجمہ ہوا ہے اور جو کہ 1776 میں شروع کیا گیا تھا. تو اب جو ہے نا دوسرا جو ترجمہ ہے با محاورہ ترجمہ وہ شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ موضوع القرآن کے نام سے ہے اور یہ 1829 کو ہوا. یہ دہلی سے شائع ہوا 1829 کو. اس طرح تدوین قرآن مجید کے جو تراجم ہوئے اس کے بارے میں یہ ہے. اور قرآن مجید کے مشہور جو ہے نا جہاں جہاں سے ماخذ کون سے ہیں. قرآن مجید خود ماخذ ہے. احادیث ہیں، اقوال صحابہ ہیں، اقوال تابعین ہیں، اسرائیلیات. بہت اہم سوال ہے. جو بنی اسرائیل کی جو تورات اور انجیل میں جو روایات ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات. لغت ہے، عرب کے جو اقوال ہیں، عرب کا ماحول ہے، پھر عقل سلیم ہے. تو غریب القرآن جس طرح کہ پہلے ہم نے ذکر کر دیا ہے. پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور صحابی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ تھیں. تو یہ جو ہے نا اہم چیزیں ہیں قرآن مجید کے حوالے سے. حرمت والے مہینے جو ہے نا قرآن مجید میں جو بیان ہوئے ہیں وہ 4 ہیں. ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آخر 2 مہینے ذی القعدہ ذی الحجہ اور پہلا مہینہ محرم. 3 مہینے اکٹھے ہو گئے. ذی القعدہ ذی الحجہ محرم 3 مہینے جو ہے نا اکٹھے. پہلے سال کے آخر 2 مہینے اور سال کا پہلا مہینہ اور پھر آگے ہے رجب. تو 4 مہینے جو ہے نا یہ حرمت والے مہینے ان کو کہا جاتا ہے. ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے. ان کے ہاں جنگ ممنوع تھی اسلام سے پہلے بھی. حج کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں. حج قران ہے، تمتع ہے، حج افراد ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا لیکن حج تمتع کیا تھا لیکن قران کو جو ہے نا اب جو ہے نا یہ بہت اہم سوال ہے کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں. قسم کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں. یمین کو اس کو بولتے ہیں یمین لغو ہے جو کہ باطل ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. یمین غموس ہے اور یمین منعقدہ. یمین منعقدہ یہ وہ قسم ہے جس پر دنیاوی اعتبار سے سزا دی جاتی ہے. مثلا انسان مستقبل میں انسان کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا بارے میں ایک قسم اٹھا لیتا ہے تو اگر اس کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہے. اور اس کا کفارہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ جو ہے نا مشہور آیت ہے. تو اگر یہ یاد کر رہے ہیں تو اس کا کفارہ بھی جو ہے نا ہمیں اس کا وہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، درمیانہ جو قسم کا کھانا ہو، یا ان کو کپڑے پہنا دینا، یا ایک غلام کا اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک غلام کو آزاد کر دینا، یا 3 دن کے روزے رکھ لینا. یہ 3 قسم کے کفارے، قسم کا کفارہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے. تو یمین منعقدہ جو ہے نا یہ اس پر کفارہ ہے صرف.
باقی یہ یمین کی قسم و لغو ویسے ہی ختم ہے. اور یمین غموس یہ ہے کہ انسان ماضی کی قسم اٹھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، حلفاً کہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا تھا اور ماضی یہ تو گزر چکا ہے.